لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو اپنی دیگر مخلوقات سے جس چیز کے ذریعے ممتاز اور اشرف بنایا ہے وہ اس انسانیت کی وہ خاص صفت ہے جو شعور کہلاتا ہے، اور شعور ہی کو انتہائی قدر و منزلت والی صفت ہے جو انسان کو اشرف المخلوق کے مقام پر فائز کرتا ہے، اور یہ انسان تب تک اشرف المخلوق رہ سکتا ہے جب وہ اپنی زندگی کے معاملات اور مسائل میں شعور اور سنجیدگی کو اختیار کرے۔ اگر یہ انسانی طائفہ شعور اور سنجیدگی سے اپنے آپ کو آزاد کرے، بغیر شعور اور بغیر سنجیدگی کے اقدامات کرتا رہے، تو یہ انسان انسانی شرف سے نکل جاتا ہے، اور قرآن مجید نے اس کے بارے میں فرمایا ہے اولئک کالانعام، پھر وہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، یا پھر اس سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ لہذا انسان کے اندر سنجیدگی اور شعور یہ الہی تعلیمات پیدا کرتا ہے، اور الہی تعلیمات سے رہنمائی لیتے ہوئے انسان کبھی بے شعور اور عدم سنجیدہ نہیں رہ سکتا اگر واقعی میں وہ زندگی کے معاملات میں الہیات سے رہنمائی لیتا رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ الہی تعلیمات حاصل کیے جائیں فقط اس لیے کہ اس سے جو سوال کیا جائے تو اس کا وہ جواب دے دے، اس سے کوئی چیز پوچھی جائے تو وہ بتا دے۔ تو اس طرح کی چیزیں تو آپ کمپیوٹر کے اندر بھی اور نیٹ پر بھی کئی سارے مسائل کے حوالے سے آپ سوال کریں تو وہ بتاتا جائے گا، لیکن انسان کے لیے صرف یہ چیز نہیں کہ وہ دماغ میں ذخیرہ کرے اور پوچھنے پر وہ بتاتا چلا جائے، لیکن خود اپنی زندگی میں اس کی کوئی رمق نظر نہ آئے تو اس علم کے حصول کا کوئی فائدہ نہیں، اس علمی ذخیرے کا کوئی منفعت نہیں۔ لہذا علم الہیات کا ہو یا پھر دنیائیت کا ہو، دونوں چیزیں تب کارآمد ہیں کہ وہ اس کو سنجیدگی اور شعور پر آمادہ کرے کہ جو انسان کی بنیادی خصوصیت ہے اور بنیادی صفت ہے۔ اور پھر انسان کو اللہ رب العزت نے ایک چند اور صفات سے بھی نوازا ہے، وہ صفت پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ ایک سننے کی صلاحیت ہے، ایک دیکھنے کی صلاحیت ہے، اور ایک اپنے دل کے ذریعے سے فیصلے کی صلاحیت ہے۔ یہ تینوں چیزیں بھی انسان کے پاس ہے،
ابھی اس لیے نہیں ہے کہ فقط کان سے صدا سنی جائے اور دوڑ لگایا جائے۔ بکریوں کے ریوڑ چلانے والے بھی ایک صدا لگاتے ہیں، اور وہ ریوڑ میں شامل بکریاں وہ آواز سن کر یا تو وہ رک جاتے ہیں، اگر وہ چلنے کی آواز ہے تو وہ چل لیتے ہیں، لیکن ان میں یہ شعور نہیں ہے کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، کس لیے لے جایا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، ہمارا انجام کیا ہوگا، یہ شعور نہیں۔ اور دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، جس راستے پر انہیں گزارا جاتا ہو ان راستوں کو دیکھ دیکھ کے چلتے بھی ہیں، لیکن انسان میں یہ کہ اگر اسے سننے کی صلاحیت دی ہے تو ساتھ میں شعور ہے کہ اس نے ایک ہی زبان سے آج کیا سنا، کل کیا سنا تھا، اور چند عرصہ پہلے کیا سنا تھا۔ اور پھر دیکھنے کی صلاحیت کہ جو شخص جو کچھ بول رہا ہے، آج جو کچھ کہہ رہا ہے، دیکھتے ہوئے کیا اس کے عمل سے بھی وہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ کل جو شخص کچھ کہہ رہا تھا، کیا کل اس کا کردار اس کی گویائی کے مطابق تھا، اور اگر کچھ عرصہ پہلے کچھ کہنے والا کچھ کہہ رہا تھا تو کیا اس کا عملی کردار اس کی گفتگو کے موافق ہے۔ انسان جب اپنے سننے کی صلاحیت کو شعور کے ساتھ ملا کر استعمال کرے، دیکھنے کی صلاحیت کو سنی ہوئی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیکھتا رہے، تب وہ دل سے فیصلہ مانگے تو وہ ایک مناسب فیصلہ دے سکتا ہے۔ اگر وہ سننے کو بھی حیوان کی طرح بنائے اور دیکھنے کو بھی حیوان کی طرح بنائے تو فیصلے کی صلاحیت پھر اس کے پاس نہیں، فیصلے کی صلاحیت پھر اس کے پاس ہے جو اسے ہانکنے والا ہے۔ ہماری اس انسانی طبقے کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے کہ ہم ہمیشہ جو سنتے ہیں پھر سنانے والے کو پرکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جو کچھ دیکھتے ہیں اسے سننے پر پیش نہیں کرتے ہیں کہ سنائی میں کیا سنائی دے رہا تھا، اب دکھائی کیا دے رہا ہے۔ اس لیے فیصلے ہم نہیں کرتے، ہماری معاشروں میں جو صدائیں بلند کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیں ہانکتے بھی ہیں اور فیصلے بھی وہ کرتے ہیں، ماحول بھی وہ فراہم کرتا ہے، ہماری جذبات بھی وہ ابھارتا ہے، اور جب ہمارے جذبات کو ابھارتا ہے تو پھر ہمارے جذبات کو وہ استعمال بھی کرتا ہے، کبھی اپنے فیور میں کبھی دوسروں کے خلاف۔ اس وقت ہمارے ملک میں انتخابی ماحول بنایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ لگتا یہ بھی ہے کہ انتخابات نہیں ہوں۔ ایک طرف لوگ دوڑ لگا رہے ہیں، مقابلوں کا ماحول بنایا گیا ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہے، اور مقابلہ کرنے کے بعد ہوگا کیا، اور جو کامیاب کہلائے گا اس کے پاس اختیار کتنا ہوگا، اور اس میں اپنے اختیار استعمال کرنے کی جرات کتنی ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان اللہ یأمرکم، کہ بلا شبہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانت ان لوگوں کو سونپو جو اس کی اہلیت رکھتا ہو، جو امانت داری کی اہلیت رکھتا ہو اسے وہ امانات سونپو۔ اور پھر ساتھ میں فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے پر فائز ہو، ذمہ داری پر، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، پھر تم پر لازم ہے
کہ تم انصاف پر مبنی فیصلہ کرو۔ اب جو بھی شخص، چاہے وہ دو بندوں کے درمیان ہو، دو فریقین کے درمیان ہو، وہ ذاتی طور پر کوئی محکم ٹھہرائے اس کو یا پھر عدالت کے ذمہ داری پر فائز ہو، وہ تب انصاف پر مبنی فیصلہ دے سکتا ہے جب وہ دونوں جانبین کا پورا جائزہ لے۔ فیصلے بھی تب کیے جاتے ہیں جب دونوں فریقین کو مکمل سنا جاتا ہے اور دونوں فریقین کے تمام تر معاملات اور تمام تر جزیات کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان کے دلائل کے، ان کے شواہد کے، ان کے دساتیر و دستاویزات کی، پھر وہ فیصلے کے پوزیشن پہ آتا ہے کہ کس کے حق میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں عام طور پر عوامی سطح پہ فیصلے کا اختیار اس طرح دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے سامنے 5، 6، 8، 10 بندے پیش کیے جاتے ہیں اور اختیار آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے ہر حال میں ان میں سے کسی ایک کو اچھا بولنا ہے۔ یہ اختیار نہیں ہے آپ کے اس بیلٹ پیپر میں کہ آپ یہ لکھیں کہ اس میں سے کوئی بھی میرے نظر میں اہل نہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا معاملہ یہ کہ جو لوگ ووٹ دینے جاتے ہیں، آیا وہ اپنی تنظیمی عصبیت کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، اپنی جماعتی حب کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، یا پھر گزشتہ ادوار میں ان کی کردار کو پرکھتے ہوئے ووٹ دیتے ہیں؟ کردار کا زاویہ کسی کے پاس نہیں، کس بنیاد پر اس کا جائزہ لیا جائے؟ ہمارے جیسے خطوں میں الیکشن اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ الیکشن کی بنیاد پر لوگوں کے ابھرنے والے احساسات کے راستوں کو روکا جائے، انہیں تبدیلی کے مواقع فراہم نہ کیے جائیں، ان کے دل بہلائے جائیں کہ اس دفعہ فلاں ہے تو انشاءاللہ ایسا ہوگا، لیکن گزشتہ ادوار کا جائزہ لیا جائے کہ 70 سالوں میں آتے ہوئے 3 باریاں، 2 باریاں، 4 باریاں کردار کیا رہا تھا۔ ہر دفعہ آتے ہوئے پچھلے دفعے سے قرضے بھی بڑھتے گئے، مشکلات بھی بڑھتے گئے، تعلیمی بحران بھی پیدا ہوتا گیا۔ تبدیلیاں کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دنیا میں تبدیلی کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو وہ ہے جو انبیاء کرام کا یا پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ دعوتی بنیادوں پر لوگوں میں شعور کا فروغ کیا جائے کہ لوگ حق اور باطل کو ایک معیار کی بنیاد پر سمجھیں، ظالم اور ہمدرد کے تمیز کو ایک بنیادی معیار کے ذریعے کیا جا سکے، انصاف اور ناانصافی کو ایک حقیقی معیار کی بنیاد پہ پرکھا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھنے تنہا اٹھے، شعور کے دعوت کا علم اٹھایا، ظلم و ستم سہے، نہ اس کے پاس مال، نہ اس کے پاس دولت، نہ اس کے پاس پروجیکٹ، نہ اس کے پاس کوئی باقاعدہ دینے کے لیے چیزیں، نہ ان کے پاس اسکیمیں، نہ انہوں نے لوگوں کو گھر دینے کے وعدے کیے، نہ لوگوں کو بستیاں آباد کرنے کی پروپیگنڈے کیے، صرف اور صرف انسانی شعور کو اجاگر کرنے کے راستے کو اختیار کیا۔ جب لوگوں میں شعور ابھرتا گیا تو لوگوں میں یہ صلاحیتیں پیدا ہو گئی کہ میں ایک زندہ انسان ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے شعور دی ہے، مجھے آزاد پیدا کیا ہے، میں اپنے دانش اور شعور کو استعمال کیے بغیر صرف اس بنیاد پر کسی کی پیروی کروں کہ نسل در نسل فلاں ہمارا بڑا ہے، ہم اسی کے پیچھے چلتے رہے۔
اور پھر قرآن مجید فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تمہارے پیروی اور اطاعت کا بنیاد یہ ہو کہ اکثر لوگ فلاں کی پیروی کرتے ہیں تو تم گمراہی کے راستوں پر نکل جاؤ، کیونکہ کثرت حق کا معیار نہیں۔ حق خود اپنے آپ میں ایک معیار ہے، ان کی اپنی ایک علامت ہے، وہ کثرت کے محتاج نہیں ہے، وہ شخصیات کے محتاج نہیں ہے، وہ اپنے معیار سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں انما یعرف الرجال بالحق، کہ لوگوں پر تو یہ ہے کہ حق کے ذریعے پہچانے جائے کہ کون حق پر ہے اور نہیں، ولا یعرف الحق بالرجال، لیکن حق اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ لوگوں کے ذریعے پہچانا جائے کہ فلاں جس راستے پر ہے اس لیے یہ راستہ حق ہے، یہ کوئی بیان نہیں۔ لہذا ایک راستہ تو یہ ہے کہ شعور کو اجاگر کر کے دینی اور الہی راستے کو اختیار کر کے انتخاب کیا جائے، جیسے خلفائے راشدین کا انتخاب ہوا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی گئی، اور اس میں اصحاب حل و عقد کو یہ اختیار تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرتے کہ فلاں شخص ہونا چاہیے، اور اصحاب حل و عقد، حل یہ ہے کہ الجھے ہوئے معاملے کو کھول سکے، اور عقد کا یہ ہے کہ ایک طے کیے ہوا فیصلے کو گھرا دے تاکہ وہ فیصلہ دوبارہ ہٹے نہیں۔ اور دوسرا طریقہ کار جمہوری ہے کہ اس میں عام انسانیت کو، ایک ایک فرد کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ اپنے لیے خود کسی فرد کا انتخاب کرے اور ووٹ دے، اور اس میں پھر اصحاب حل و عقد نہیں، پھر اس میں سر گنے جاتے ہیں، پھر وہ معقول سر ہو یا نامعقول ہو، تعداد گنا جائے۔ تو اب اس تعداد میں پھر بہتر نتائج کے لیے پھر سے شعور بنیادی چیز ہے کہ لوگوں میں شعور اجاگر ہو، تاکہ اس شعور کی بنیاد پر لوگوں میں اصحاب حل و عقد کی کثرت پیدا ہو، اور اس کثرت کی بنیاد پر پھر خیر اور شر کے درمیان تمیز کرایا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں اس خطے میں بیک وقت دو چیزیں ہیں، اسلام بھی ہے اور جمہوریت بھی ہے۔ نہ اسلام جمہوریت کو پنپنے دیتا ہے، نہ جمہوریت اسلام کو پنپ دے دیتا ہے، اور تیسری طاقت ان دونوں کو نہیں پنپنے دیتا۔ تو ایسی صورت میں یہی صورتحال ہوگا جو ہمارے یہاں ہے۔ ہم جن لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں وہ جا کر ایسے سسٹم میں داخل ہوتے ہیں کہ انہوں نے عوامی مسائل کے بجائے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مراعات یافتہ بنانا ہے، اور سسٹم کے اندر اپنے آپ کو اس قدر واقف کار بنانا ہے کہ اگلی دفعہ اگر عوام نہ بھی چاہے تو وہ پھر بھی مسلط ہے۔ تو لہذا اس خطے میں شعور کی ضرورت ہے، اور اس شعور کے لیے ہم بنیاد بنائیں اپنی سننے کی صلاحیت کو، اپنی دیکھنے کی صلاحیت کو، اور ان دونوں کو معاون بنا کر تب ہم دل سے فیصلہ مانگے کہ اب ہم نے اپنے ضمیر کا فیصلہ سننا ہے کہ وہ کیا ہے۔ سننے کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے کہ کن لوگوں کو ہم نے کتنے دفعہ دیکھا، اور ان لوگوں کے دعووں کو سنیں کہ کس کس زمانے میں ان کے کیا دعوے تھے، اور عملی کردار ان کے دعووں کے موافق تھا یا نہیں، اور آنکھوں سے پھر ہم ان کے تاریخ کا جائزہ لیں کہ اس نے کیا 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 اور عملی طور پر کیا ہمیں دکھایا۔ جب اس کا دعویٰ اور کردار ایک دوسرے کی تائید نہ کرتے ہو، ایک دوسرے کی تردید کرتے ہو تاریخی طور پر، تو پھر ہمیں فیصلہ اسی کی بنیاد پر دینا چاہیے، کیونکہ ہم مومن بھی ہیں، اور مومن کی خاصیت یہ ہے کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ ایک مومن ایک غار سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ یہاں پر ایسا بھی وقت آیا ہے کہ ہم 3 دفعہ بھی ڈسے گئے، لیکن پھر بھی ہم نے نہ ڈسنے پر غور کیا ہے، نہ اپنے مومن ہونے پر ہم نے کوئی خیال کیا کہ ہم مومن ہیں یا نہیں، ہماری ایمانی
خاصیت میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی، جو ہماری ایمانی صفت ہے کہ اس کے معیار پر ہم 2 دفعہ نہ ڈسے جائیں اور ہم 3 دفعہ ڈسے گئے۔ اور عام طور پر کہاوت بھی ہے کہ میں 1 دفعہ دھوکہ کھاؤں تو پھر دھوکہ دینے والے کو خدا پار کرے، 2 دفعہ دھوکہ کھاؤ تو دھوکہ دینے والے کو خدا پار کرے، تیسری دفعہ بھی دھوکہ کھاؤ تو مجھے خدا پار کرے۔ اتنا نامعقول کیوں کہ ہر دفعہ دھوکہ کھا جاتا ہوں؟ ہم 70 سالوں سے دھوکہ کھاتے آئے، لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کم از کم ان لوگوں کو دوبارہ نہ آزمائیں جس کو ہم نے 3 دفعہ آزمایا، اور خاص طور پر پھر ان آزمائے ہوئے لوگوں میں ہم ان لوگوں کو نہ آزمائیں معذرت کے ساتھ جو دین اور اسلام کو بنیاد بنا کر عالمانہ شان کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں اور پھر وہ دکانداریاں کرتے ہیں جس نے دین اور دنیا اور آخرت ہر لحاظ سے دین اور دیندار طبقے دنیا دونوں کو رسوا کر کے رکھ دیے، کیونکہ ایسا طبقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خدا اور رسول کے نام لے کر دنیوی منفعت حاصل کرتے ہیں، روز محشر اللہ رب العزت براہ راست اس کا فریق ہوگا۔ تو پھر ایسے طبقے کا ہم کیوں ساتھ دیں کہ جب اللہ رب العزت براہ راست اس کا فریق ہو اور ہم اس کے ٹولی کا حصہ ہوں؟ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم دین اور مذہب اور داڑھی اور پگڑی کے نام پہ سیاست کرنے والوں سے ہم دور رہیں، اور ان کو ہم بار بار دین کے نام پر کاروبار کرنے کے مواقع فراہم نہ کریں، بلکہ ہم عام لوگوں میں جو اجتماعی معاملات کو سمجھتے ہیں، اجتماعی مسائل کو جانتے ہیں، اس پر توجہ دیں، اور ان عمومی نمائندگوں میں ہم یہ جائزہ لیں کہ کون اپنے زمانے میں سچ بولتا رہا ہے، کون جھوٹ مسلسل بولتا رہا ہے، جنہوں نے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیا ہے، اس سے ہم مزید ایسے مواقع فراہم نہ کریں اور نہ ہم ان کی جرائم کا حصہ دار بنیں۔ اللہ کریم ہمیں سنجیدہ اور باشعور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔